یہاں وجہ سے نہیں بلکہ وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ انسان کو بس ایک ہی بار آزماؤ، پھر جو بھی اس کا رنگ ہوگا وہ نظر آ جائے گا اور وہی اس کا اصل رنگ ہوگا۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ رشتوں کے مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو خاموشی اختیار کریں۔ نمک کی طرح کڑوی بات کرنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، میٹھی بات کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں ہمیشہ کیڑا لگ ہی جاتا ہے۔ انسان مرتا ہے تو مر جائے، لیکن کبھی ان سہاروں پہ بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس بنیادوں کو ہلا چکے ہوں۔ رشتے اور شیشہ دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل مل جاتا ہے، مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھا اے ابن آدم، تلوار کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، مانگتی تو خون ہی ہے۔ سالی اور بھابھی سے مذاق کو جاہل لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سخت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ بلکہ دیور، جیٹھ، بہنوئی اور وہ غیر محرم رشتہ دار جن کا گھروں میں آنا جانا ہو، ان سے عورتوں کو بہت زیادہ پردہ کا حکم ہے۔ آدمی تین ہی اچھے: ایک وہ جو مر گیا ہے، دوسرا وہ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، اور تیسرا وہ جس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ منافقت کے رشتوں سے سرعام نفرت بہتر ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن اگر محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ آج کل رشتہ دار لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں، جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہوں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں بلکہ محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ معافی مانگنے سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہیں۔ معافی کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی قابلیت ان سے زیادہ ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت ہی خراب ہو۔ جب انسان کسی سے رشتہ توڑتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت ہی بدل دیتے ہیں۔ تعلق کی خوبصورتی کا اندازہ دل میں چھپے اطمینان سے لگایا جا سکتا ہے، اور اس تسلی کا ہونا ایسا ہے جیسے بیمار کو شفا مل گئی ہو، اور جیسے لاپتہ مسافر کو گھر مل گیا ہو۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ کاش ہم سمجھ سکے کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر انداز کر کے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ اگر دوستی کا رشتہ نہ بنا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ
اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دے، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں۔ جو شخص تم پہ غصہ بھی کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ کبھی کبھار ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتوں کی دلیل ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائے۔ فاصلے دلوں میں ہوتے، کبھی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی لوگ اجنبی بن جاتے ہیں، اور کبھی ہزاروں میل کا فاصلہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ کسی انسان کے پیچھے نہ بھاگے، اپنا وقار، اپنی عزت نفس کو کسی بھی انسان کے لیے داؤ پر مت لگائے۔ آپ کا وقار ان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ہر مانگ کر حاصل کی جانے والی چیز احسان کے تحت ہوتی ہے، احساس کے تحت نہیں، پھر چاہے وہ پیسہ ہو یا محبت۔ ایک شخص بن کر جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جب میں نے جانا کہ لوگ تو صرف اپنے مطلب کی بات سنتے ہیں تو میں نے پھر وضاحتیں دینا چھوڑ دی۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک مت مانگے، ان کو بلائیں، بات کریں اور ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی نظر انداز کر دیے جاؤ تو ایک طرف ہو کر خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اسی کو عزت نفس کہتے ہیں۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ اعتماد خود پر رکھو تو طاقت بن جاتی ہے، اور دوسروں پر رکھو تو مجبوری۔